الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون یہ سورہ نمل کا آخری حصہ ہے اور 20ویں پارے کا آغاز ہے۔ عقائد کے طور پہ عرض ہے کہ بعض باتیں سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ کسی عالم سے یہ بات سنی، کہتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں کسی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لے کے گاڑی کے انتظار میں اگر کھڑا ہو جاؤں، گاڑی آ جائے اور میں گاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک پیر گاڑی کی رکاب میں رکھ لوں اور گاڑی حرکت کرنے لگے، اور کوئی مجھ سے سوال کر دے کہ عطا اللہ یہ تو بتاؤ کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو میں اتنے سے تھوڑے وقت میں کہ گاڑی حرکت کر رہی ہے، اب اس میں نے سوار بھی ہونا ہے اور اس کو جواب بھی دینا ہے، تو میں اتنے تھوڑے سے وقت میں بھی قرآن کا مطلب بیان کر دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کا یہ مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور طریقہ صرف اور صرف رسول اللہ کا ہوگا۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کا مطلب ہے۔ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا۔ تو بالکل اسی طرح اس 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید الربوبیہ کے دلائل عرض کر کے توحید الالوہیہ سمجھائی ہے کہ تم کائنات کو دیکھو، اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رب ہونے کے جو دلائل ہیں یہ توحید الربوبیہ کہلاتی ہے۔
اور جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں یہ توحید اسماء و صفات کہلاتی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں یہ توحید الالوہیہ کہلاتی ہے۔ تو فرمایا امن خلق السماوات والارض، لوگوں یہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کس نے کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، زمین و آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا، اسی نے آسمانوں سے بارش اتاری، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اسی سے ہی ہرے بھرے پھلوں والے پھولوں والے خوبصورت باغ پیدا کیے، انگوریاں پیدا کی، کھیتیاں پیدا کی۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، باغات کے پودوں کی انگوریاں اگانے کی تم میں تو طاقت نہیں ہے، تم تو نہیں اگا سکتے۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی جڑی بوٹی کو بھی کوئی اگانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی، انگوریاں اگاتا ہے، بارش برساتا ہے۔ جب رب وہ ایک اکیلا ہے تو پھر بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کہ تم جس کی عبادت کرنے لگ جاؤ اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر؟ تو پھر تم سجدے کسی اور کو کرنے شروع کر دو، رکوع کسی اور کو کرنا شروع کر دو، مانگنا کسی اور سے شروع کر دو۔ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، فرمایا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے خالق مالک کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکے پھر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، ذرا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو ایک جگہ پہ پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا ہوا ہے، ورنہ یہ پانی کے اوپر بھاگتی چلی جاتی۔ وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے سینے پر اس نے ندیاں، دریا، نہریں یہ جاری کر رکھی ہیں۔ کس ترتیب سے وہ چشموں سے پانی چلاتا ہے اور وہ چلتا 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 اللہ کی کتنی مخلوق کو وہ سیراب کرتا ہے، لوگ پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس کے لیے سمندر بطور سٹور بنائے ہیں کہ اضافی پانی وہاں جا کر گر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سمندر سے پانی کو بادلوں کی صورت میں اٹھاتا ہے، فضا میں لے جاتا ہے، فضا میں اس کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے دوبارہ بادل بنا کر پھر اس سے بارش برساتا ہے، یا اس کی برف جما کر پہاڑوں کے اوپر اس کو رکھ دیتا ہے، پھر پانی کو دوبارہ پگھالتا ہے اور ندیوں میں چلاتا ہے، بارش کی صورت میں برساتا ہے اور ندیوں میں چلاتا ہے، اور پھر وہ سیراب کرتا کرتا جو بچ جاتا ہے وہ پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ تو جواب اس کا کہ اللہ ہی ہے، کوئی نہیں۔ جب یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پڑھی تھی تو اس میں مسلمان اور مشرک سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن کے استفسار پر جب مسلمان کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے تو ساتھ میں مشرک بھی کہتے تھے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ وجعل لها رواسیا، کون ہے جس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے؟ جواب اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ وجعل جعل بین البحرین حاجزا، کون ہے جس نے سمندروں میں پردے بنا رکھے ہیں، کڑوا پانی، میٹھا پانی چل رہے ہیں اپنی اپنی حد پہ، وہ اس میں مکس نہیں ہوتا، وہ اس میں مکس نہیں ہوتا، سیاہ رنگ کا پانی، سفید رنگ کا پانی،
وہ سمندر ادھر چل رہا ہے، وہ ادھر چل رہا ہے، کھارا ادھر چل رہا ہے، میٹھا ادھر چل رہا ہے، وہ اس میں مکس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ بنایا ہے، اور اس پردے کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پردہ اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ پانی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ ادھر نہیں جائے گا، وہ ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ جواب اللہ۔ تو کہا الہ مع اللہ، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ کے ساتھ پھر معبود ہو سکتا ہے؟ جب رب وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون امن یجیب المضطر، کون ہے جب ایک انسان ہر طرف سے مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو پھر وہ اپنے اللہ کو پکارے تو وہ اس کی پکار کو سن لے۔ اللہ اکبر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں اپنے ایک نظام سے زمین کے اوپر کسی کا جانشین بنایا۔ تم سے پہلے زمین کے اوپر رہنے والے کوئی تھے، آج تم ہو۔ جن جگہوں پہ تم رہائش پذیر ہو، یہ گھر کبھی کسی کے تھے۔ مجموعی طور پر پوری انسانیت کے لحاظ سے انسان اپنے پہلوں کا جانشین بنتا چلا آ رہا ہے، اور عائلی اور گھریلو زندگی کے لحاظ سے پہلی نسل چلی جاتی ہے اور دوسری نسل ان کی جانشین بنتی ہے۔ تمہارے بعد تمہارے آنے والے وہ تمہارے جانشین بن جائیں گے، وہ تمہارے جانشین ہوں گے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ جواب اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، پھر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، معبود بھی وہی اکیلا ہے۔ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکیوں اور تریوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں فہم و فراست دینے والا، عقل شعور دینے والا، اوپر ستارے اس نے بنائے۔ کون ہے جو تمہیں منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، بارش اللہ کی رحمت اس سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں بشارت دیتی ہیں کہ بارش ہوگی۔ یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ جواب اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ کہا جب رب وہ اکیلا ہے تو پھر معبود بھی تمہارا وہی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ آیت پڑھتے تھے الہ مع اللہ، تو مسلمانوں کے ساتھ مشرک دوسرا جواب بھی یہی دیتے تھے، نہیں۔ انصاف کا تو یہی تقاضا ہے کہ نہیں، پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کی تینوں قسمیں، قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اس لیے یہ بات قرآن سمجھاتا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کا وہ کچھ نقصان نہیں کرتے، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ کون ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کو موت دے کر پھر اس کو پیدا کرے گا؟ مسلمانوں نے کہا اللہ اور کوئی نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے جواب میں قرآن کی تاثیر اس طرح سی کہ مشرکوں نے بھی کہہ دیا، چونکہ وہ قیامت کو بعث بعد الموت کو مانتے نہیں تھے، لیکن یہاں وہ بھی کہہ گئے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے روزی دیتا ہے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی نہیں۔ کہا روزی دینے والا کوئی نہیں تو معبود بھی کوئی نہیں۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اور رہی بات اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اسماء کی،
تو اللہ کی صفات مخلوق میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہہ دیجئے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا جو کوئی بھی آسمانوں میں رہنے والا ہے یا زمینوں میں رہنے والا ہے، الغیبہ غیب کے علم کو، الا اللہ مگر اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ، وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں، کرنی والا سمجھتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ قبروں سے اٹھائے کب جائیں، وہ قبروں سے نکلیں گے کب۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا مضمون ہی توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور توحید الربوبیہ، توحید اسماء و صفات اور توحید الالوہیہ، یہ تینوں قسموں میں کبھی بھی کسی کو نہ ملائیں، ورنہ مشرک ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ مخلوق کو توحید سمجھا دیں، اور اللہ کی عبادت کے طریقے عملی طور پر انہوں نے لوگوں کے سامنے عملاً کر کے وہ دکھائے، تاکہ لوگ نبیوں کو دیکھ کر اسی طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کر لیں۔ تو توحید کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اور اس سورہ کے آخر میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی بعض نشانیاں اس میں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں دعوت الغرض فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَةً مِّنَ الْغَرْضِ، قیامت کی بہت سی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی اور بالکل اخیر وقت ہو جائے گا، قیامت بہت قریب ہو جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے ایک جانور کو نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو باتیں کرے گا۔ فرمایا ہم نکالیں گے لوگوں کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے۔ اس کی وضاحت حدیثوں میں یوں آتی ہے کہ صفا پہاڑی زلزلے سے پھٹے گی اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے یمن سے ایک خبر مشہور ہوگی کہ زلزلے کے ساتھ ایک پہاڑی پر سے ایک جانور ظاہر ہوا ہے، تھوڑا سا باہر نکلا ہے اور پھر غائب ہو گیا ہے۔ اور بعد ازاں صفا پہاڑی کے اندر سے وہ نکلے گا، پہلے جھٹکے میں تھوڑا سا باہر ظاہر ہوگا، دوسرے میں قدرے زیادہ، اور تیسرے جھٹکے سے وہ بالکل باہر آ جائے گا۔ اس کی گردن گھوڑی کی طرح ہوگی اور اس کی دمب گائے کی طرح ہوگی، اس کی شکل انسان کی طرح ہوگی، اس کے ہاتھ باندر کی طرح ہوں گے، اور اس کی بولی انسانوں والی ہوگی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اس کے بائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ باتیں کیا کرے گا؟ اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فکر آخرت کی باتیں کرے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، اور لوگوں کو کہے گا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر اس کے سامنے جو مومن آئے گا اس کو وہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی سے نشان لگائے گا، تو اس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور جو کافر یا منافق ملے گا تو اس کو وہ عصا لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور اس دور میں مومن اور کافر وہ واضح واضح نظر آئیں گے، واضح واضح نظر آئیں گے، اور وہ پوری زمین کے اوپر پھر جائے گا۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ زمین کے اندر سے نکلے گا، پہاڑی کے اندر سے نکلے گا،
جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی، ایک جانور زندہ جاوید خلاف فطرت، جانور پہاڑوں سے تو نہیں نکلتے، لیکن اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس جانور کو اللہ نکالے گا۔ اس کے بعد سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامت ظاہر ہوگی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ قرب قیامت کی آخری علامتیں ہوں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت یہ نظام ختم ہو جائے، اور انفرادی طور پر موت سب کے سر پہ کھڑی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کر لو۔ قبر، قیامت، میدان محشر، یہ سب قرآن میں اور اس سورہ نمل کے آخر میں بھی وہ فضا، بے ہوشی، سور پھونکے جانے کی، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہی بات سمجھائی ہے، قیامت کی جھلک بھی دکھائی ہے، قیامت کی یہ علامات کبریٰ بھی بیان کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر توحید کا درس دیا ہے۔ اور پھر سورہ قصص اور اس سے اگلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہی بات سمجھائی ہے کہ قوموں پر یہی لازم تھا کہ اپنے رسول کی اتباع کریں۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں سورہ قصص میں کیا گیا ہے، ساری زندگی ان کی ایک ترتیب سے یہاں پر بیان ہوئی ہے، جو کہ پہلے مختلف حصوں میں بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدین کا بھی اسی میں ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کا حسن سلوک اور ان کا اپنی بیٹی سے نکاح کرنا، وہ سارے کا سارا، یعنی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت پر زور دیا ہے، اور قرآن کی آیات پر چلنے، سمجھنے اور بیہودہ باتوں سے اعراض برتنے کا یہ درس دیا ہے۔ نصف پارے سے آگے، اور سورہ قصص کا بھی یہ تقریباً 5واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں اہل کتاب میں جو پہلی کتابوں کو بھی سمجھتے تھے، جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو بھی انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا، اور فرمایا یہ لوگ وہ خوش نصیب ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 2 اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ کا ان کے اوپر بڑا فضل و احسان ہوا کہ یہ پہلی شریعتوں میں جب تھے تو اس کے اوپر بھی عمل پیرا تھے، اب اسلام آ گیا تو اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہیں، اور اللہ نے ان کی تعریف کی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ تو یہی ایمان والوں کو اور علم والوں کو اور عمل والوں کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے، کیا کہ جب بھی کوئی بیہودہ اور بے حیائی کی بات سنے یا خلاف شریعت بات سنے تو اس سے منہ پھیرے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، کہیں تمہارے کام، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہم تو درست عمل کریں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، فرمایا سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہم جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے ہیں۔ مشرکین مکہ عذرداری کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہمارے دائیں بائیں بڑی قومیں رہتی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور ہم مکہ میں تھوڑے سے ہیں، ہمیں سمجھ تو آتی ہے کہ آپ ہمارے ہیں اور سچے ہیں، اگر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں تو یہ لوگ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے اور ہمیں تو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لوگوں کا رد کیا، فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں،
انہیں ذرا سوچنا تو چاہیے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہتے ہیں اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کی پیروی کر لیں جو تیرے پاس ہے تو نتخطف من ارضنا، ہم یہاں سے اچک لیے جائیں، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ فرمایا ذرا عقل سے کام لو، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے، اور لوگ یہ باتیں کریں لیکن مکہ والو تم باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہیں مکہ شہر میں مستقل امن سے نوازا، اس گھر کو ہم نے، اس شہر کو ہم نے حرمت والا بنایا اور لوگوں پر لازم کیا کہ حدود حرم میں لڑنا نہیں ہے، کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اچ کے لیے جائیں گے، اور تم کہتے ہو ہمارے لوگوں سے تعلق خراب ہو جائیں گے اور ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ تم دیکھو تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہم نے مکہ والوں پر اپنے رزق کی فراوانی کر رکھی ہے کہ مکہ کی طرف رزق بھاگا چلا آ رہا ہے، یا ہم اسے کھینچ کے لے آتے ہیں اور ہر قسم کا پھل یہاں پر ملتا ہے۔ آج کل تو بار برداری کے تیز ذرائع ہیں، ہوائی جہازوں پہ اور بحری جہازوں پہ سامان پہنچتا ہے، جو زیادہ دن برداشت کر سکتا ہے وہ سمندری راستے پہ، اور جو نہیں برداشت کر سکتا وہ ہوائی جہازوں سے، اور پھر ویسے بھی سٹور اس قسم کے ہیں کہ ان کو ٹمپریچر ٹھنڈک کا چاہیے یا تپش کا چاہیے، جس چیز کو وہی ٹمپریچر دے کر کئی دنوں تک اس کو رکھ کے بالآخر مکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے ایک دن مدینہ میں سبزی دیکھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں سے آئی تھی، وہ اس کے ساتھ وہ جو بیل کے پھول لگے ہوتے ہیں پیچھے، وہ پھول بھی ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالی مکہ مدینہ میں حرمین شریفین میں، مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہر قسم کا رزق وافر پہنچاتا ہے، اور یہ شروع سے پہنچاتا آ رہا ہے مکہ کے لیے۔ اور مدینہ میں اللہ کے نبی کی جب دعا ہوئی تو اللہ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا، اور آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو مکہ میں برکت ہوئی ہے، میری دعا سے مدینہ میں اس کا 2 گنا برکت کر دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے اندر اور زیادہ سکون ہوتا ہے، اور وافر رزق وافر مقدار میں ملتا ہے، سکون والی زندگی۔ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ مدینہ کے اندر رہائش رکھے۔ اللہ ہمیں مدینہ کے اندر زندہ رہنے کی اور رہائش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جینا مدینے کا سب سے بہترین جینا، اور مرنا بھی مدینے کا سب سے بہترین مرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روئے زمین پر کسی شہر کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، من مات فی المدینہ کنت شفیع اللہ یوم القیامہ، جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن فرمایا اس کا سفارشی ہوں، کنت لہ شفیعا۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف مدینہ منورہ کے شہر کو اور کسی شہر کو نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو الحاصل فرمایا یہ ان لوگوں کے خام خواہ کے عذر ہیں، ہم نے تو ان شہروں کو برکتوں والا بنایا ہے، رحمتوں والا بنایا ہے، امن والا بنایا۔ تو الحاصل لوگوں کی عذرداریاں جیسے اس دور میں تھی آج بھی رہتی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان عذرداریاں صرف اور صرف شریعت پر چلنے کے لیے کرتا ہے، شرعی احکامات کو ماننے میں طویلیں عللے تللے عذرداریاں اور بے جا سوال، بے جا اعتراض، کیل کال۔ حالانکہ صاف سی بات ہے، اگر صاف ذہن سے، صاف دل دماغ سے اگر قرآن کو اپنانا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہو تو بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے، اس میں تو کوئی مشکل اور دشواری ہے ہی نہیں۔
اتباع رسول کی بات آتی ہے تو اس میں رسومات، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے فقہا کتنے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو رکاوٹ بنا دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی سنت کی اتباع کرو، یہ کہتے ہیں تو ہمارے امام کدھر جائیں گے، ہمارے مولوی کدھر جائیں گے، ہمارے پیر کدھر جائیں گے، ہماری برادری کدھر جائے گی، ہم خود کدھر جائیں گے، ہمارے اپنے خیالات ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائیو، اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ تو اس کلمے میں ہی بتا دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا اختیار کرنا، بس کوئی اور تیسری چیز ہی نہیں۔ اللہ کی عبادت، طریقہ رسول اللہ کا، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، پھر تمہارے لیے کامیابیاں ہیں، پھر تمہارے لیے کامرانیاں ہیں۔ جو اس طرح زندگی گزار کے آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ پھر سورہ قصص کے آخر پہ قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ یہ انسان ہے نا، اس کو روپے پیسے جمع کرنے کی بڑی عادت ہے اور بڑا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اس کا بس چلے نا تو یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک میں بن جاؤں، کسی اور کے پاس تو کچھ بھی نہ رہے۔ اغلب طور پر اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو بالکل اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، مال و دولت کو، لیکن اکثریت انسانوں کی، کافر تو ہیں ہی ہیں نا اس کام کے لیے، مسلمانوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حشر بتایا ہے قارون کا تذکرہ کر کے کہ جب مال ظلم کے طریقے پہ اکٹھا کیا جائے، جب مال کا حق ادا نہ کیا جائے، جب مال کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ کیا جائے، جب مال و دولت کو پا کر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے فضل سے نہیں، یہ تو میری محنت اور جد و جہد سے مجھے ملا ہے، یہ میرے تجربے اور میری فہم و فراست سے ملا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا، ایسے مال والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ قصہ قارون ذکر کر کے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا خوف کھائیں، مال و دولت کو اپنے لیے بہت زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی کے جالے کی اللہ نے مثال دی اس میں کہ فرمایا شرک کی یہ مثال ہے، شرک کسی کام کا نہیں ہے، بودا ہے اور یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، توحید میں مضبوطی ہے، اس لیے اللہ کی توحید کو سمجھو۔ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اس میں کیے، اور اللہ پاک نے توحید کے دلائل دیے، اور یہی بات سمجھائی کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، طریقہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔